الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار ہے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا ہے کہ اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک ماں کو اگر بچے کو منانا ہے تو سگی ماں بچے کو دھتکار دیتی ہے، کئی مرتبہ منت سماجت کرنے کے بعد مان جاتی ہے، لیکن اللہ کا مسئلہ ایسا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی آسمان کی طرف دیکھے کھلے جگہ پر کھڑے ہو کر کے اور یوں کہے کہ اے اللہ، آپ کے سوا میرا کوئی رب نہیں، اور اللہ میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ جب کہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ آسمان میں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ ہنستے ہیں اور مسکرا کر کے اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہتے ہیں کہ جا میرا بندہ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ توبہ سے، استغفار سے بڑا ہتھیار اور بڑا عمل اللہ کو راضی کرنے کا اور کوئی نہیں۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اس گناہ کے بعد فوراً استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کہتے ہیں توبہ کرنے کو۔ لیکن استغفار زبان سے جو ہوتا ہے، ساتھ میں دل بھی اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے متوجہ ہو، کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل میں پھر وہی ارادے چل رہے ہیں گناہ کرنے کے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے، اللہ کو ناراض کرنے کے۔ سچی توبہ آدمی کی زندگی بدل دیتی ہے۔ کتابوں کے اندر میں لکھا کہ ایک بزرگ نے سنا کہ ایک بستی کے اندر میں ایک عورت ہے اور فاحشہ ہے، اور کئی سارے نوجوانوں کو بگاڑ رہی ہے، بدکاری میں مبتلا کر رہی ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا
کہ بجائے میں 50 لوگوں کو سمجھانے کے اس عورت کو ہی بات کروں گا اور اس کو ہی دین سمجھاؤں گا اور اس سے ہی توبہ کرواؤں گا. تو یہ بزرگ اس کی تلاش میں بستی کے اندر میں گئے. پتہ اٹھایا کہ وہ عورت کہاں رہتی ہے جو فاحشہ ہے، بدکاری کرتی ہے. لوگ پریشان کہ یہ بزرگ کیوں اس کو تلاش کر رہے ہیں. اس کے گھر جب گئے تو اس کے گھر پر جانے کے بعد اس کا حسن، اس کا خوبصورتی جب دیکھی تو نفس بھی ساتھ میں ہر انسان کے لگا ہوا ہے. اور پھر شیطان کی محنت، آدمی کا ایک دشمن نہیں ہے شیطان. آدمی کا دشمن برا ماحول، بری عادتیں، نفس اور برے ساتھی. برے ماحول سے بھی آدمی بگڑتا ہے، اس لیے برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے. بری عادتوں سے بھی آدمی بگڑتا ہے، شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے. اب یہ بزرگ جب وہاں گئے تو شیطان نے ان کو ورگلایا. نفس کا تقاضا ہوا، بجائے اس کو بات کرتے اس کے ساتھ میں قیمت طے کر لی بدکاری کرنے کی. اندر داخل ہوئے، کمرے میں بیٹھے. پھر وہ عورت کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے کچھ پانی یا دودھ پیش کرتی ہوں. وہ دودھ لینے کے لیے جب اندر گئی تو اب چونکہ وہ سامنے سے ہٹ گئی تو ان کے دل کے اندر میں خوف خدا آیا. اس لیے کہتے ہیں برے ماحول میں آدمی رہا تو اس کا اثر اس کے اوپر گرتا ہے. یوں ہی نہیں آتا حدیث کے اندر میں کہ کسی اللہ والے کی صحبت 100 سال کی ایک لمحے کی صحبت، ایک روایت میں 100 سال، ایک روایت میں 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا. کہ اس کا اثر گرتا ہے آدمی کے اوپر. تو وہ ماحول جیسے ہی ختم ہوا، وہ عورت جیسی اندر گئی، ان کے دل کے اندر میں خوف خدا آیا. میں کیا کر رہا ہوں؟ زور سے ایک چیخ ماری، اللہ اکبر کا، اور وہاں سے بھاگ گئے. جب وہ وہاں سے بھاگے تو یہ عورت کے کہاں گیا یہ شخص؟ اتنی بری طریقے سے چیخا، پاگل تو نہیں تھا؟ اڑوس پڑوس کے لوگوں نے بتایا کہ وہ بدکار عورت، وہ تو ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، پتہ نہیں کیسے شیطان نے انہیں بہکایا، تیرے دروازے پر آئے. لیکن خوف خدا آیا اور اس خوف خدا کی وجہ سے ڈر کر کے یہاں سے بھاگ گئے کہ اللہ کا عذاب کہیں میرے اوپر نہ آ جائے. وہ عورت تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سوچنے لگی کہ یہ شخص ایک مرتبہ گناہ کرنے کے لیے آیا تو اس کے دل میں اتنا خوف خدا ہے، میں صبح سے شام تک گناہوں کے اندر میں مبتلا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ لہذا اس نے ارادہ کیا کہ ان سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں گی اور توبہ کروں گی. ان کا پتہ اٹھایا، کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا گاؤں سے باہر ان کی خانقاہ ہے، وہاں لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. یہ عورت نے غسل کیا، توبہ کی نیت ہے، برقع پہنا اور ان کی تلاش میں خانقاہ کے قریب گئی اور جا کر کے کہا کہ فلاں صاحب ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں. ان سے کچھ بات کرنا ہے، ان کو بلاؤ. کسی نے جا کر کہا کہ حضرت کوئی عورت آئی ہے، نقاب پوش ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. یہ دروازے کے اوپر گئے. اس عورت نے بجائے بات کرنے کے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، کہنے لگی
میں آپ سے ملاقات کا آئے ہوں. تو لکھا کتابوں کے اندر میں ایک زور کی چیخ ماری اور کہنے لگی کہ اللہ یہ بلا میرے دروازے تک پہنچ گئی, اور خوف خدا سے اسی وقت اس چیخ کے ساتھ میں اس اللہ والے کی روح نکل گئی. ان کا انتقال ہوا. اب یہ عورت دروازے پر کھڑی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں تو اس شخص کے ہاتھ کے اوپر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آئی تھی. کوئی ہے جو میرے گناہوں پر اور میرے عیبوں پر پردہ ڈال کر کے مجھے معاف کرے؟ میں نے اپنے رب سے تو توبہ کر لی ہے, اور مجھے ایک عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دے دے. تو ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے, وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچی توبہ کرتی ہے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر کے تجھے عزت کی زندگی دینے کے لیے تیار ہوں. اور اس عورت کے ساتھ میں انہوں نے نکاح کیا. لکھا ہے کتابوں کے اندر میں اس عورت کے پیٹ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ولیوں کو پیدا کیا ہے. 9 ولی پیدا ہوئے. یہ ہوتی ہے توبہ. آج شراب پی رہے ہیں, کل جمعہ میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے, اور پھر سنیچر کو پھر وہی عمل کر رہے ہیں. رمضان کا چاند نظر آیا, سارے گناہوں سے توبہ. رمضان میں صرف مسجد, ہاتھ میں تسبیح. عید کا چاند نظر آیا, گناہوں کے اندر میں مبتلا. جو شخص گناہوں سے توبہ کر کے بار بار گناہ کرتا ہے, اللہ کو پسند ہے بار بار توبہ کرنا, لیکن گناہ کر کے پھر گناہ کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ اللہ بہت نماز چھوٹی, مجھے معاف کر دو. بہت عبادات میں کوتاہی ہوئی, مجھے معاف کر دو. اور پھر وہی عمل کے اوپر اڑا ہوا ہے. توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے. جو آدمی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اگر اس کی سچی توبہ ہے تو ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر اس نے سچی توبہ کی تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں, اس کا بدل دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. استغفار کو لازم کر لینا. من لزم الاستغفار, جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا, توبہ کرنے کو, گناہوں سے معافی مانگنے کو جس نے لازم کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے اندر میں مدد فرماتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, آپ کے مریدین ہیں. ایک شخص آیا, آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہے, میرے لیے دعا کر دیجیے اور کوئی عمل بتائیے کہ جس سے مجھے اولاد ہو جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو. وہ اٹھ کر کے چلا گیا. دوسرا شخص آیا, حضرت میرے کھیت اور باغات ہیں, سوکھ رہے ہیں, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, کیا کروں, کوئی عمل بتا دیجیے. حضرت نے کہا استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا کہ رزق کی تنگی ہے, مال نہیں ہے, اولاد زیادہ ہے, کیا کروں. حضرت نے کہا استغفار پڑھا کرو. اب وہ لوگ تو چلے گئے. پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے حضرت ہر بیماری کی ایک گولی. لوگ آ رہے ہیں بڑی بڑی پریشانیاں لے کر کے آپ کے پاس امید سے, اور آپ ہر ایک کو بس استغفار کی ترغیب دے رہے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, سورہ نوح کے قرآن کی آیات ہیں 29واں پارہ.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب کے سامنے استغفار کیا کرو، بے شک وہ بہت زبردست معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے لیے وہ پانی کی نہریں بہا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد دے گا، تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب کرے گا۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ اللہ نے کہا اگر اولاد نہیں ہے استغفار کرو، اگر مال میں کمی ہے استغفار کرو، پریشانی ہے استغفار پڑھو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے استغفار کی کثرت کیا کرو۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تنگی سے نکلنے کا واحد راستہ وہ ہے استغفار، توبہ اور استغفار۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور بے گناہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور بے گناہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ دن میں 60-70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والی امت کو سبق دینا کہ اگر تم نیک بھی ہو تو استغفار کرو۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، روزے کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، بڑے بڑے اعمال کیا کرتے تھے، اس کے بعد استغفار کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرے اس عمل کو اب توبہ کی ضرورت ہے، ہم گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی استغفار نہیں پڑھتے۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ توبہ جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، اور جو دل سے توبہ ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، ان کا نام ہے معاذ اسلمی، صحابی اور رسول ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گناہ ہوا ہے سنا تو اپنا چہرہ پھیر لیا، تو کہنے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور اس گناہ کا ثبوت میرے پیٹ کے اندر میں ہے، حمل ٹھہرا ہے، میں نے بدکاری کی ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، حضور نے چہرہ پھیر لیا، پھر کہا کہ گناہ ہوا، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر فرمایا کہ گناہ ہوا تو پھر چہرہ پھیر لیا۔ اب جب 3 مرتبہ کہا تو گواہی ثابت ہو گئی شریعت کے حساب سے، خود مجرم اگر 3 مرتبہ اقرار کرتا ہے تو شریعت اعتبار سے اب اس کو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں، یہ خود گواہ بن گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے 4تھی مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ اس گناہ کا ثبوت میرے پیٹ کے اندر میں بچہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، بچہ پیدا ہونے کے بعد میرے پاس آنا، کیونکہ اس وقت میں شادی شدہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا شریعت میں یہ تھی کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اتنے پتھر مارے جائے کہ اس کی جان نکل جائے۔ بغیر شادی شدہ کرے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائے۔ بغیر شادی شدہ اگر گناہ کرے، بدکاری کرے تو وہ گناہ ہو جاتا ہے، اس کی کیٹیگری بڑھتے رہتی ہے، اس کا پاور بڑھتے رہتا ہے۔ شادی شدہ اگر کرے تو یہ گناہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ تیرے پاس حلال کے اسباب ہونے کے باوجود تو حرام میں مبتلا ہو گیا، یہ گناہ اس سے بھی بڑا گناہ پھر بن جاتا ہے۔ اگر یہ گناہ کسی مسجد میں کرے تو اس سے اور بڑا گناہ ہو گیا،
یہ گناہ حرم میں کرے تو یہ گناہ اور بڑا ہو گیا. اس لیے آتا ہے حج کو جب آدمی جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، حدود حرم میں، حرم کا جتنا علاقہ ہے، جتنی حرم کی حد ہے، خانہ کعبہ کو حرم کہتے ہیں، اس کے اطراف کے علاقے کو حرم کہتے ہیں، اس علاقے کے اندر میں اگر اس نے گناہ کا ارادہ بھی کیا، عورتیں نے اگر گناہ کا ارادہ کیا، فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے. حدیث میں آتا ہے اس نے گناہ کیا پھر بھی فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے. ایک رات اور ایک دن اس کے توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اور ایک رات ایک دن گزر گیا، اس نے توبہ نہیں کی، پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر میں گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن حدود حرم میں صرف گناہ کا ارادہ کرتے ہی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کہ وہ جگہ اتنی اونچی ہے کہ اب وہاں گناہ کا ارادہ بھی کیا تو گناہ لکھ دیا. زنا اگر آدمی جوانی میں کرے بغیر شادی شدہ ہے تو گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا 80 کوڑے شریعت کے اعتبار سے اس کو مارو. اس میں بچ گیا تو بچ گیا، مر گیا تو مر گیا. شادی شدہ کرے اس کو اتنے پتھر مارو کہ اس کی جان نکل جائے، کیونکہ اب اس نے بڑا گناہ کیا ہے، حلال کے اسباب ہوتے ہوئے گناہ کیا. اس میں اگر پڑوسی کی عورت سے گناہ کرے تو اس کا اور بڑا گناہ، کہ پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور پڑوسی کا حق ہونے کے باوجود اس نے گناہ کیا تو اب یہ اور بڑا گناہ اللہ کی نظر میں ہو گیا. کسی محرم سے بدکاری کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہو گیا. کوئی آدمی اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، اس کی بیوی سے گناہ کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہو گیا، یا اس کی بیوی کسی مرد سے گناہ کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہو گیا. تو بہرحال 3 مرتبہ اس نے گواہی دے دی. اب 4تھی مرتبہ کہا کہ اس کا ثبوت میرے پیٹ کے اندر کا بچہ ہے، تو اب حد لگ گئی. حد کہتے ہیں سزا دینے کو. کہنے لگے کہ اب اس کو سزا دو، لیکن کب؟ اب اس کے پیٹ، اس کو اگر مارا جائے تو یہ مر جائے گی، ساتھ میں پیٹ کا معصوم بچہ بھی مر جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے اس وقت میں آنا. یہ عورت پہلے گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. تو حضرت علی نے کہا چپ کر اور خاموش گھر کے اندر میں توبہ کر کے بیٹھ جا. ان کا مزاج تھا نا عیبوں پر پردے ڈالنے کا. آج کل کا معاشرہ نہیں تھا کہ کسی کے بارے میں انکوائری کرتے لوگ پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی سراغ ملتا ہے کیا، کسی گناہ میں مبتلا ہے کیا. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر کسی کا گناہ سامنے آتا تو پردہ ڈال دیا کرتے تھے. کسی کی بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے، اب اس کو کیسے اچھالیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چپ کر، توبہ کر اور گھر کے اندر میں بیٹھ جا. اس کا ایمان اندر سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا کہ مجھ سے گناہ ہوا، آخرت خراب ہو جائے گی، دنیا میں اس کا بدلہ لینا چاہیے. یہ گئی حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چپ کر، توبہ کرو اور گھر کے اندر میں بیٹھ جا. یہ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ توبہ کرو اور اپنے گھر کے اندر میں بیٹھ جاؤ. یہ حضرت عمر کے پاس آئی تو حضرت عمر کا جلال تو بڑا زبردست تھا. دیکھیے گناہ کر کے مجھے کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کو جا کر کے کہے. ان کے کہنے پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئی، اور حضور نے بھی اس کے گناہ کو 3 مرتبہ چھپانا چاہا. پہلی مرتبہ اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر دوسری مرتبہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا. نہیں تو نہیں گناہ کر سکتا، جا بولے. پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی گناہ ہو گیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جا. اور چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا کہ گناہ ہوا اور اس سے میرے پیٹ کے اندر میں بچہ ہے تو اب حد لگانا لازمی تھا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد میرے پاس آنا. وہ عورت گئی، جب بچہ پیدا ہوا اسی دن بچے کو گود میں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہے. کہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے حد لگا دیجیے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اگر تم مر گئی
تو اس بچے کا کون خیال رکھے گا؟ بچہ جب کھانا کھانا شروع کرے اس وقت میں آنا، ابھی دودھ پلاتے رہنا۔ یہ عورت گئی اور بچہ کتنے دن میں کھانا پینا شروع کرتا ہے؟ کم سے کم 2 سال۔ لیکن اس عورت کے ایمان کا اور آخرت کا فکر، آج کل تو لوگوں کو بدکاری ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس زمین کے اوپر زنا ہوتا ہے اس زمین کے فرشتے لاکھوں میل دور بھاگ کر کے چلے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پھٹے اور اللہ ان کو نگلوا دے، یا زمین ان کو نگل جائے، اللہ کے عذاب میں کہیں ہم مبتلا نہ ہو۔ رحمت کے فرشتے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ فرشتوں نے دیکھا ہے، حدیث میں آتا ہے جہنمیوں کے اندر میں وہ جہنمی جو دنیا میں زنا اور بدکاری کے اندر میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو جو جہنم میں عذاب ہوگا، ان کی شرم گاہوں سے جو خون اور پیپ نکلے گا، جہنم کی آگ جلائے گی، جس کی وجہ سے ان کا بدن سڑ جائے گا، اور اس سڑنے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کے پیشاب کی جگہ سے مرد ہو یا عورتیں ایک خون اور پیپ نکلے گا۔ وہ خون اور پیپ کا ایک لوٹا اللہ اگر دنیا کے اندر میں کسی جگہ کے اوپر رکھ دیں تو اس کی بدبو کی وجہ سے زمین پر جاندار کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اتنا دردناک عذاب ہے جہنم میں، بدکاری کر کے بغیر توبہ کے اگر آدمی مرا۔ تو وہ صحابہ جانتے تھے، انہیں آخرت کا فکر تھا۔ انسان ہے، گناہ ہو گیا، لیکن اب اس گناہ سے توبہ کر کے اللہ کے پاس جاؤں، یہ صحابہ کی فکر ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے آئی اور بچہ پیدا ہوا، کہنے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب کہنے کہ روٹی کا ٹکڑا 9 مہینے میں اس کے ہاتھ میں تھمایا اور 9 مہینے کے بعد لے کر گئے کہ میرے بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا، میرے گناہ کی مجھے سزا دی جائے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو حد لگاؤ۔ صحابہ لے کر کے گئے، کھڑا کیا بیچ میں، اور چاروں طرف سے لوگ پتھر مارنے لگے۔ اب ایک پتھر اس صحابیہ عورت کو جو لگا، وہ حضرت معاذ اسلمی یہ صحابی ہیں، ان کے کپڑوں کے اوپر وہ خون کا چھٹا کر کے گرا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسی بدکار عورت ہے، گناہ کرتے ہوئے نہیں بھاگی، اس کا گندا خون میرے کپڑوں کے اوپر لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور توبہ کرو اللہ کے سامنے، تمہیں کیا پتا اس عورت کا ایمان اور آخرت کا فکر اور اپنے گناہوں کی تڑپ اور طلب، اس طلب کے اوپر جو اس نے اپنے آپ کو گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے دنیا کے اندر میں پیش کیا کہ یہیں سے پاک صاف ہو کر کے جاؤں، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس عورت کی توبہ قیامت تک آنے والی امت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو اللہ آدھی امت کی مغفرت فرما دے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر میں ہے کہ اہل مدینہ کے اوپر اگر تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ، کہ زبان سے بول رہے ہیں اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور گناہ چھوڑنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی جو کر رہا ہے اس نافرمانی سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا والوں کا کچھ نہیں ہے، اصل میرے اللہ سے میرا معاملہ صحیح ہو جائے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ایک ذمہ دار گزرے ہیں بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ، بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ 72 خون کیے اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر میں، 72 خون کیے۔ جو پرانے دعوت کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں نے ان کی صحبت بھی پائی ہے۔ مدرسے میں پڑھتے ہوئے بچپن کا زمانہ تھا تو دیوبند سے دہلی جاتے تو حضرت کو دیکھتے تھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ بدن کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس جگہ پر وار نہیں تھا۔ یہ تھے احمد آباد کے، احمد آباد کے روڈ کے اوپر جب نکلتے تو پورا مارکیٹ بند ہو جایا کرتا تھا۔ انہوں نے جب توبہ کی، جب انہوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے تو حالات کیا بنے؟ وہ شخص جس کے گنڈا گردی کے اوپر فلمیں بنی،
فضلو دادا ان کے اوپر پکچر بنی ہوئی ہے، صرف ان کے اوپر پکچر بنی. وہ شخص جب تائب بن کر کے اللہ کے دربار میں آیا ہے تو ایسی توبہ کہ مجمع میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ جس حال میں ہو اسی حال میں اللہ کے راستے کے اندر میں چلنا ہے. جس حال میں ہو اسی حال میں اللہ کے راستے کے اندر میں چلنا ہے. گھر نہیں جانا ہے، گھر جا کر کے اپنی ترتیب نہیں بنانا ہے. اب جو حال میں مسجد میں بیٹھے ہو اسی حال میں اللہ کے راستے میں چلنا ہے. جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی نکال کر کے رکھو. توکل اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے نکلو. ایک مرتبہ کہیں سے سفر کر کے آئے لوگوں نے کہا کہ ان کے گھر کے حالات بہت برے ہیں، فاقے چل رہے ہیں. حضرت جی سے کہا ان کو گھر بھیجو. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کہا فضل کریم تھوڑا گھر جا کر کے آؤ. گھر گئے، واپس آئے 2 دن میں. کہا حضرت آ گیا واپس. کہنے لگے کہ فضل کریم تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ تو جواب کے اندر میں ایک جملہ کہا تھا جو تاریخی جملہ بنا. کہنے لگے کہ حضرت حال مخلوق کو نہیں بتایا جاتا، حال خالق کو بتایا جاتا ہے. تم تو اللہ کے دین کا تقاضا بتاؤ، اس تقاضے کے اوپر میں جانے کے لیے تیار. خالق یعنی اللہ، مخلوق یعنی کہ حضرت جی کو کہہ رہے ہیں تم کو کیا بتاؤں میرا حال کیا چل رہا ہے. میرے خالق کو میں سنا چکا ہوں، جو حال میرا ہے میں اللہ کو سنا چکا ہوں. توبہ ایسی، استغفار ایسا کہ انتقال ہوا. انتقال کے بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کے اندر میں اترے ان کی لاش کو دفن کرنے کے لیے. اور قبر میں اتر کر کے جب ان کو سلایا تو اس بندے نے کفن سے ہاتھ نکال کر کے حضرت جی کا انگوٹھا پکڑا اور کہنے لگا حضرت امت جہنم کے کنارے پر پہنچ چکی ہے، محنت کی بہت ضرورت ہے. حضرت جی نے کہا فضل کریم اب تو سو جا سکون کی نیند، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے. تو ہاتھ چھوڑا اور آنکھ بند کر لی. یہ اس مقام پر یہ شخص پہنچا ہے جس نے صرف زندگی کے 10 سال 15 سال توبہ کے ساتھ میں گزارے. اللہ نے زندگی بدل کر کے رکھ دی اور اس سے عالم کے اندر میں کام لیا اور ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. کب؟ جب اپنے گناہوں سے سچی پکی اللہ کے سامنے توبہ کی. ہم گناہوں سے توبہ کرنے ہی تیار نہیں ہیں. نماز کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ ہے. ایک وقت کا جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑنا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آپ کو. لوگ زنا کرنے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. زنا گناہ ہے لیکن اس گناہ سے بڑا گناہ ایک وقت کا نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا ہے. اب سوچو کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور کبھی توبہ کے لیے مسجد بھی نہیں آتے کہ اللہ اتنی نمازیں چھوڑی مجھے معاف کر دیجیے. شراب پینے سے بڑا گناہ ایک وقت کا نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا ہے. جوا کھیلنے سے بڑا گناہ ایک وقت کا نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا ہے. جب آدمی بدکاری کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں. جب نماز چھوڑتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے. جب تک قضائے عمر پڑھ کے توبہ نہیں کرتا اس کے گناہ کو مٹایا نہیں جاتا. اب کتنی نمازیں چھوٹی زندگی کی. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، سال سال فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہے. سال سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جہنم کے اندر میں اوپر کے طبقے میں ہوں گے، مشرک جہنم کے اندر میں اوپر کے طبقے میں ہوں گے، اور دنیا کے اندر کے بت پوجا کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے بڑے بڑے ظالم جنہوں نے ایک ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا وہ اوپر کے طبقے میں ہوں گے. لیکن اس امت کا منافق جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے کے اندر میں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. منافق ہے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن یہ چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر میں فرما رہے ہیں بہت سے لوگ دنیا کے اندر میں ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایمان والوں کی فہرست میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. کون ہیں وہ لوگ جو نماز کا انکار کرتے ہیں؟ نماز کا انکار کرنا
اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کا انکار کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز ہے ہی نہیں. نماز کا انکار یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز سن کر کے مسجد کی طرف قدم کو نہ اٹھانا، یہ نماز کا انکار کرنا ہے. یہ نماز کا انکار کرنا. گھر میں پڑھو، کھیت میں پڑھو، چاہے آپ جس جگہ ہیں اس جگہ پر نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس نماز کے چھوڑنے کے گناہوں سے اللہ محفوظ رکھے گا. اصل چیز ہے توبہ. اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں امت سے ناراض ہے، اور اس ناراضگی کو اگر امت کو ختم کرنا ہے تو ان کو اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی تو میرا بندہ آئے، اپنے آنکھ سے آنسو بہائے. صحیح حدیث کے اندر میں آتا ہے جب گناہ کو یاد کر کے آدمی رونے کے لیے آنکھ سے آنسو نکالتا ہے، ابھی اس کے آنکھ کے اندر کی پتلی بھی گیلی نہیں ہوتی. یہ جو کالا ہے نا، اتنا بھی اگر پانی آتا ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جہاں میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. اتنے رحیم رب سے ہمارا واسطہ ہے. ہم اپنے اوپر مصیبت آتی ہے تو دوستوں کے سامنے جا کر کے روتے بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے سامنے جا کر کے روتے بیٹھتے ہیں. نکاح ہوا تو بیوی کو ساری ساری رات اپنی پریشانی سنا رہے ہیں. دنیا داروں کے دروازوں کے اوپر ذلیل ہو رہے ہیں کہ اس دروازے سے سود سے لوں، کیا بچت گھٹ سے لوں، کیا بینک سے لون لوں. کبھی تو دل میں خیال نہیں آتا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے میرے رب کو بھی سناؤں کہ میرا حال یہ ہے. اللہ، میں اس پریشانی کے اندر میں چل رہا ہوں. اللہ، میری رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اللہ، میرے گھر کے اندر میں پریشانی ہے. میرے اللہ، میں بہت پریشان ہوں. اللہ، اپنا دکھوا کبھی اپنے رب کو بھی سنایا کرو. کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آنکھ سے آنسو نکلے، کبھی گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں اس مصیبت کے اندر میں گرفتار ہوں. ساری امت کے اوپر اس وقت کے اندر میں حالات ہیں، ان حالات کے اوپر کبھی آنکھ سے آنسو نکلا کہ اللہ مجھے معاف کر دو، ساری امت کو معاف کر دو. اور اپنے لیے دعائیں قبول کرانے کا سب سے بہترین راستہ ساری امت کے لیے مانگا کرو. اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. میرے دوستو بزرگوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اپنی انفرادی پریشانیاں ختم ہوں گی، ساری امت کی پریشانیاں ختم ہوں گی. اس وقت میں امت کو توبہ کی ضرورت ہے، اس میں نمازوں کا اہتمام ہے. رمضان آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. ہمارے نبی اور ہمارے اکابرین رجب سے رمضان طے. رجب شروع ہوگا، شعبان، رمضان. تو رمضان کی تیاری سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے آج ہی سے نماز 5 وقت کی پڑھنے کی نیت کرو. بولو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. اور اپنے سے جتنا ہوتا ہے، چلو 5 وقت کی نہیں ہو رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ 5 وقت کی پڑھنے کے لیے آپ کو پریشان، ارادہ کر کے 2 سے تو شروع کرو کہ مجھے فجر اور عشاء سے پڑھنی ہے. اللہ توفیق دے گا، پھر ظہر کے اوپر آؤ، پھر عصر کے اوپر آؤ. لیکن یہ کیا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جمعہ میں مسجد کھچاکھچ بھر رہی ہے، ساری مسجد اوسے کی. فجر میں جاؤ تو 10 آدمی ہیں، عشاء میں جاؤ تو 5 آدمی ہیں. تو یہ سارا مجمع جاتا کہاں ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لو.